اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین۔ اما بعد، محترم ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے حکومت کی ضرورت اور اس کی ذمہ داریاں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں برادر عزیز مولانا مظفر حسین۔ برادر عزیز کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب آگاہ ہیں، اس وقت کسی بھی معاشرے کے اندر یہ بنیادی سوال ہر ایک معاشرے کے فرد کے ذہن میں ہوتی ہے کہ حکومت کی تشکیل کے متعلق وہ بنیادی سوالات انشاءاللہ آج ہم یہاں مطرح کریں گے، رہنمائی لیں گے برادر عزیز سے۔ برادر عزیز کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ برادر عزیز، ہمیں یہ بتائیے گا کہ معاشرے کے اندر، کسی بھی معاشرے میں حکومت کے قیام کی بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ بغیر حکومت کا معاشرہ کن مشکلات کا شکار ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیں، حکومت کی ضرورت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ حکومت کس کے لیے ضروری ہے۔ یہ حکومت کی ضرورت کس کے لیے جو ہے انجام پاتی ہے؟ آیا حیوانات کے لیے حکومت کی قیام کی ضرورت ہے، یا جمادات کے لیے جو ہے حکومت کی ضرورت کا قیام ضروری ہے؟ تو یہ تو واضح ہے کہ حکومت انسان کی ضرورت ہے۔ درست۔ تو انسان کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں۔ بعض اسے مدنی بالطبع کہتے ہیں، یعنی خود انسانی فطری طور پر انسان اجتماعی جو ہے وہ رجحان رکھتا ہے، اور اس اجتماعی رجحان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہ، انسان جو ہے اجتماعی طور پر یہ شعور نہیں رکھتا کہ مثلا جو ہے فطری طور پر یہ شعور نہیں رکھتا کہ اسے حکومت کی ضرورت ہو، بلکہ مصلحت اور خوف جو ہے اس سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ حکومت کی ضرورت تشکیل پائے۔ جیسے تھامس ہابس ہے، اس کا نظریہ یہ تھا کہ حکومت چونکہ خودخواہ ہے، انسان ایک دوسرے کے لیے بھیڑیے کی مانند ہے، اب جب یہ بھیڑیے آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک ہرج و مرج کا ماحول پیدا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ خوف اور وہ مصلحت تقاضا کرتی ہے ان سے کہ یہ ایک حکومت کی تشکیل دیں، تاکہ آپس کے جو ان کا درندہ پن ہے اس سے ایک دوسرے کو محفوظ رکھیں۔ تو بس حکومت کی ضرورت تھامس ہابس اور اس کے جو مثلا پیروکار ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ خوف اور مصلحت باعث بنتی ہے کہ حکومت کی ضرورت جو ہے وہ سمجھی جائے۔ اور بعض جو ہے اس کے متبادل ہیں کہ جو جیسے جان لاک وغیرہ ہیں۔ جان لاک کا یہ نظریہ تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ اگرچہ حکومت ضروری ہے لیکن املاک کے تحفظ کے لیے، یعنی انسان بھیڑیا نہیں ہے ایک دوسرے کا، انسان بہت اچھی چیز ہے، اچھی مخلوق ہے، اور لیکن یہ ہے کہ تحفظ چاہتا ہے، وہ اپنے املاک کے تحفظ چاہتا ہے۔ اس تحفظ سے املاک کی خاطر جو ہے حکومت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ املاک کون کون سے ہیں؟ جان ہے، اس کی مال ہے، آزادی ہے۔ ان چیزوں کے لیے حکومت کی ضرورت جو ہے وہ پیش آتی ہے۔ بس یہاں متعدد آراء ہیں کہ جو بیان کرتی ہیں کہ حکومت کی ضرورت ان چیزوں کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ مثلا اب جیسے ہم نے کہا کہ تھامس ہابس کے نزدیک جو ہے سیکیورٹی و امنیت جو ہے وہ باعث بنتی ہے کہ حکومت کی تشکیل پائے۔ جان لاک کے نزدیک جو ہے وہ تحفظ املاک جو ہے وہ باعث بنتے ہیں کہ حکومت کی ضرورت تشکیل پائے۔ اور اسی طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں یہ تھا کہ امام خمینی فرماتے تھے کہ حکومت کی تشکیل اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہدایت، یعنی انسان کی ہدایت کرنی ہے۔ ایک حکومت ایسی ہو کہ جو انسان کی ہدایت کرے تاکہ انسان اس ہدایت کے ذریعے سے اپنی سعادت تک پہنچ سکے۔ بس یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی ضرورت کے اوپر، یعنی تشکیل حکومت کے اوپر جو ہے متعدد آراء پائی جاتی ہیں، اور ہر ایک اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت اصل ہدف ہے کہ حکومت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، بعض اسے سیکیورٹی سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعض اسی طرح اسے تحفظ املاک کے اس سے جو ہے ضرورت سے پیش کرتے ہیں۔ جی، آپ نے تو یہاں پر جو ذکر کیا ہے جو میرے لیے بہت ہی یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ میں جاننا چاہوں گا اس کے متعلق۔ مثلا امام خمینی کے متعلق آپ نے ایک نقطہ یہاں پر ذکر کیے تھے کہ امام خمینی نے جو ذکر کیے ہیں، حکومت یعنی ایک معاشرے کے اندر اس کی ہدایت کا محرک ہے اصل، تو اس کو تھوڑا سا اور زیادہ
جی، امام خمینی چونکہ امام خمینی کا مبنا اسلامی تھا اور دینی تھا، اسی وجہ سے انہوں نے دیکھیں جب بھی کوئی شخصیت مفکر جو ہے وہ نظریہ پرداز یا تھنک ٹینکر اپنا تفکر پیش کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی یعنی اس کے نظریات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے آپ تھامس ہابس کو جب اس کے نظریات کو آپ پڑھنا چاہیں گے اور پڑھیں گے تو اس سے پہلے جب تک آپ اس کے پیچھے کی یعنی اس کی شخصیت کس طرح تشکیل پائی ہے، وہ کس معاشرے میں رہ رہا تھا، اس معاشرے کے حالات کس طرح کے تھے، اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ اس کے افکار کو صحیح معنوں میں درک نہیں کر سکتے. اسی طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی چونکہ ایک اسلامی مبنا رکھتے تھے، ایک دینی مبنا رکھتے تھے، تو اس پیراڈائم میں انہوں نے یہ بات کی کہ حکومت کی ضرورت جو ہے وہ ہدایت انسان ہے. چونکہ انسان اس دنیا میں آیا ہے کس لیے؟ تاکہ انسان سعادت تک پہنچ سکے، اور اس سعادت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہدایت ضروری ہے. جیسے قرآن میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم نے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے ہدایت کے راستے جو ہے وہ واضح کر دیا. اب انسان چاہے شاکر بنے چاہے کافر بنے. بس اس ہدایت کا ایک مرکز و ایک بنیادی مرکز جو ہے وہ حکومت ہے، اور حکومت ہے کہ جو انسان کو ایسا ماحول کریٹ کر کے دیتی ہے کہ وہ ہدایت پا سکے، اور اس ہدایت کے ذریعے سے وہ سعادت جو اس کا آخری منزل ہے. ایک اور چیز برادر جی یہاں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ بھی کامن کوشچنس ہیں جو اس وقت ہر معاشرے کے اندر جو افراد ہیں ان کے اذہان میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مثلاً اسلامی نقطۂ نظر سے حکومت کی سب سے اہم ذمہ داریاں کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، اب اس میں بھی جو ہے چونکہ یہ واضح کلیئر کرنا ضروری ہے، جب ہم اسلامی نقطۂ نگاہ کی بات کرتے ہیں تو دیگر جو مکاتب ہیں ان کی نگاہ میں بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ان کی نگاہ میں حکومت کی ضرورت یا اس کے ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے حکومت کی تشکیل کا. اس سے امام علی علیہ السلام کا ایک نقطہ ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لابد للناس من امیر برن او فاجرن، کہ حکومت بہت ضروری ہے، امیر کا ہونا بہت ضروری ہے، خواہ بر ہو خواہ فاجر ہو، یعنی خواہ نیک ہو خواہ فاسق ہو، فاجر ہو ظالم ہو، لیکن حکومت حاکم کا ہونا ضروری، حاکم کا ہونا بہت ضروری. کیونکہ حکومت نہیں ہوگی تو بالکل فساد آ جائے گا، حکومت نہیں ہوگی تو ہر جو مر جائے گا. البتہ بعض مکاتب ہیں کہ جو حکومت کے انکاری ہے، جیسے انارشسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں حکومت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح خوارج نے نعرہ لگایا لا حکم الا اللہ، کہ یعنی کسی کی بھی حکومت نہیں ہوگی سوائے اللہ کی. تو امام علیہ السلام نے وہاں فرمایا کہ کلمۃ حق یراد بہل باطل، کہ کلمہ حق ہے، بات جو کر رہے ہیں وہ درست ہے، لیکن جو اس سے جو نتیجہ لے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ باطل ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی جسمانی مخلوق تو نہیں ہے کہ وہ زمین پہ آئے اور حکومت قائم کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں، اپنے افراد بھیجے ہیں مخصوص کے جنہوں نے آ کے حکومت کرنی ہے. اب یہاں یہ ہے کہ حکومت کے اہداف کیا ہیں، حکومت کے مقاصد کیا ہیں، تو مختلف مکاتب کی نگاہ میں مختلف جو ہے وہ اہداف اس کے ذکر ہوئے ہیں. بعض جیسا ابھی ہم نے بتایا کہ تھامس ہابس کے نزدیک جو ہے حکومت کس لیے چاہیے؟ سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے، کہ ایسی حکومت تشکیل پائے تاکہ معاشرے کے اندر کیا کرے؟ سیکیورٹی کو بحال کرے، ناامنی نہ ہو. جیسے ابھی مختلف معاشروں میں ہے کہ مثلا ابھی آپ جائیں سیریا کے اندر، شام میں ہر کوئی ایک دڑا جو ہے وہ اپنا ایک محدود ایریا لیے ہوئے ہے، اور دوسرے کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس ایریا میں داخل ہو سکے. یعنی بالکل ایک ناامنی کا ماحول ہے، سیکیورٹی وہاں نہیں ہے، حکومت نام کی کوئی شے نہیں ہے. اسی طرح آپ چلے جائیں افریقی ممالک کے اندر جہاں پہ بوکو حرام، الشباب اور اس طرح کی دیگر تنظیمیں ہیں، وہاں پر بھی جو ہے حکومت نام کی جب چیز نہیں ہے تو وہاں جو ہے بالکل سیکیورٹی فراہم نہیں ہے. اسی طرح ہم اپنے پاکستان میں دیکھ لیں، جن مقامات کے اوپر جو ہے حکومت کی ریڈ لائن موجود نہیں ہے، ریڈ نیم موجود نہیں ہے، وہاں پر آپ دیکھیں وہاں سیکیورٹی بالکل جو ہے وہ بحال نہیں ہے. کوئی بھی عام انسان جائے تو وہاں اس کے لیے بہت سی مشکلات پیش آ سکتی ہیں اس کو. تو بس بعض کی نگاہ میں جو ہے حکومت کی ضرورت جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کرنا ہے، اور بعض جو ہے اسے کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت جو ہے اصل ہدف ہے. جیسے کہ ابو نصر فارابی وغیرہ جو ہے اس کے قائل تھے کہ حکومت جو ہے اس لیے تشکیل پائے تاکہ وہ سنتی طریقہ ہے اس کو حفظ کرے اور انسان کی تعلیم و تربیت کرے تاکہ انسان جو ہے اپنے اس منزل مقصود تک پہنچ جائے. تو بس بعض اس کو تعلیم و تربیت سے مختص کرتے ہیں. لیکن اسلامی نقطۂ نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں تو امام علی علیہ السلام کا یہاں پہ پوائنٹ بیان کرنا ضروری ہے کہ امام علیہ السلام نے جب مالک اشتر کو روانہ کر رہے تھے مصر کی جانب والی بنا کر،
تو وہاں ایک مضمون امام نے ان کو پیش کیا، جس میں 4 نکات یہاں ذکر کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں، کہ امام نے فرمایا کہ حکومت کس لیے ضروری ہے۔ امام نے پہلا نقطہ یہ امام نے بیان فرمایا کہ حکومت کی ضرورت اس لیے ہے، اسلامی حکومت کی، تاکہ جو ہے اموال کو جمع کریں، یعنی ظاہر سی بات ہے ٹیکس ہے، مختلف چیزیں جو معدنیات سے حاصل ہوتی ہیں، اسی طرح جو تجارت کے حوالے سے جو حکومت کو حاصل ہوتی ہیں، ان کو درست طریقے سے اس کی کیا کرے، جمعوری کرے حکومت، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو بہتر طریقے سے معاشرے کے اوپر خرچ کر سکے، اس کے اوپر خرچ کر سکے حکومت کو، یعنی جو عوام کی ضروریات ہیں، جو عوام کی خواہ وہ مادی ضروریات ہوں، خواہ وہ معنوی ضروریات ہوں، ان کے اوپر جو ہے وہ اس کو خرچ کرے تاکہ انسان فلاح تک پا سکے۔ دوسرا جو ہے نقطہ جو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں حکومت کی ضرورت کا، وہ ہے دشمنوں کے مقابلے میں جو ہے اس کو تحفظ کرنا، یعنی مسلمین کی جان کو، مسلمانوں کی سرزمین کو حفظ کرنا، تحفظ یعنی سیکیورٹی فراہم کرنا ایک طرح سے۔ آج کل تو خیر باؤنڈریز بن گئی ہیں، تو اسی وجہ سے بھی حکومت کی ایک ضرورت جو ہے اپنی باؤنڈریز کا کیا ہوتا ہے، تحفظ ہوتا ہے۔ تو بس امام بھی یہی بیان فرما رہے ہیں کہ حکومت اسلامی کا ایک ہدف جو ہے اسلامی سرزمینوں کا کیا ہے، تحفظ کرنا ہے، تاکہ کوئی دشمن جو ہے باہر سے آ کر وہ حملہ آور نہ ہو، مسلمانوں کی جان و مال اور ناموس کو جو ہے وہ غارت نہ کر سکے۔ دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہاں امام بیان فرما رہے ہیں کہ دشمنوں کے مقابلے میں تحفظ فراہم کرنا ہے۔ تیسرا امام نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ حکومت کی ضرورت کیا ہے، اس میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اصلاح امت ہے، اصلاح معاشرہ ہے، یعنی جی بالکل۔ اب یہاں پر جو ہے بعض اس کو صرف مادی اعتبار سے، بعض مکاتب جو انسان کو فقط ایک بودی سمجھتے ہیں، تک بودی سمجھتے ہیں کہ انسان فقط جسم رکھتا ہے اور صرف جسم کے لوازمات حکومت کا کام ہے کہ اس کو پورا کرنا، لیکن امام بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر امت کی جو ہے دونوں ڈائمینشنز کو مد نظر رکھنا ہے انسان کی، یعنی معنوی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی، دونوں ضروریات کو جو ہے وہ اس کی تعلیم و تربیت کرنی ہے انسان کی۔ جی یہ اگلا سوال جو ہر معاشرے کے فرد کے ذہن میں جو واضح ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ مثلا ایک اچھی اور مؤثر حکومت کیسے تشکیل پائے گی؟ جی اس کا عمل قیام کیسا ہو؟ مختلف مکاتب فکر نے مثلا جو ہے وہ بیان کیے، مثلا سوشلسٹ اور کمیونسٹ لوگ جو ہیں وہ جب اپنا بیان کرتے ہیں اپنی مثالی حکومت، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں در حقیقت یہ طبقاتی نظام جو ہے جب اس کا خاتمہ ہوگا، یعنی نہ امیر رہے، نہ غریب رہے، نہ سرمایہ دار رہے اور نہ مزدور رہے، جب یہ طبقاتیت کا جو فاصلہ ہے وہ ختم ہوگا تو ایک مثالی حکومت قائم ہوگی، یعنی کمیون حکومت قائم ہوگی، اور وہ کمیون معاشرہ ایسا ہوگا کہ جس میں نہ ہی کوئی طبقہ ہوگا، یعنی نہ امیر ہوگا نہ غریب ہوگا، بلکہ سب کے سب کیا ہوں گے، برابر ہوں گے، مساوات ہوگی، یعنی کوئی کسی کے اوپر جو ہے حاکم نہیں ہوگا۔ اس طرح جو ہے وہ اپنا ایک کمیون معاشرے کا تصور پیش کرتے ہیں۔ ابو نصر فارابی اور ارسطو وغیرہ پیش کرتے تھے کہ جی ایک مدینہ فاضلہ ہو، جہاں پر انسان جو ہیں سب کے سب مومن، سب کے سب جو ہے وہ یعنی سعادت تک پہنچے ہوئے ہوں۔ لیکن ہم جو عموماً اسلامی نقطۂ نگاہ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری نگاہ میں تو مثالی حکومت جو ہے وہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی ہوگی، کہ جب وہ آئیں گے تو ایک مثالی، واقعاً مثالی حکومت قائم ہوگی۔ خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب انقلاب اسلامی برپا کیا تو امام نے یہ کہا کہ حکومت اسلامی کی طرف ہمارا پہلا قدم ہے یہ، یعنی ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں یہ در حقیقت یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت اسلامی یعنی 100% ہم بنا دیں گے اس کو، 100% جو ہے وہ حکومت اسلامی کی تشکیل دیں گے، نہ، بلکہ ہم ایک قدم اٹھا رہے ہیں اور حکومت اسلامی ایک کامل جو ہے وہ آ کر امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف جو ہے وہ اس کو نافذ کریں گے۔ جی تو اصل میں اب یہاں یہ بات کرنا ضروری ہے کہ مثالی حکومت کس کی نگاہ میں، یہاں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 3 حکومتوں کی تقسیم بندی کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ 3 طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں، یعنی ایک حکومت الہی ہے، دوسری حکومت شیطانی ہے، اور تیسری حکومت حیوانی ہے، یعنی ہر بندے کی نگاہ میں آئیڈیل حکومت الگ ہے، مختلف ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک بندہ جو فقط مادی نقطے کو مد نظر رکھتا ہے تو اس کی نگاہ میں ایک مثالی حکومت مختلف ہوگی، برعکس اس کے کہ جو ایک الہی نگاہ رکھتا ہے یا الہی جو ہے وہ زاویہ رکھتا ہے دیکھنے کا۔ تو اب امام خمینی فرماتے تھے کہ جو حکومت حیوانی ہوتی ہے اس کا ہم و غم فقط کیا ہوتا ہے، اس کا ہم و غم فقط یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو مادی ضروریات ہیں اس کو پورا کرے کسی طریقے سے، اور وہ اس میں جد و جہد کرتی ہے، واقعاً کوشش کرتی ہے،
تاکہ انسان کے لیے مثلا جاب کو فراہم کرنا، انسان کے لیے ملازمتیں فراہم کرنا، انسان کے جو بھی مادی لوازمات ہیں ان کو فراہم کرنا جو ہے وہ حکومت حیوانی کا فریضہ ہے۔ لیکن ایک ہے حکومت شیطانی، جس میں جو ہے حکومت یعنی عوام کے لیے اس کا کوئی رول نہیں ہے، یعنی عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کرا، فقط مکر و فریب، دھوکہ دہی، یعنی اقتدار حاصل کرنا ہے کسی طریقے سے۔ لیکن حکومت الہی جو ہے وہ اس کا کام انسان کے جسمانی اور روحانی پہلوؤں کو رشد کروانا ہے، اس کو جو ہے اس کی رہنمائی کرنی ہے تاکہ انسان اپنے اس منزل حقیقی تک پہنچ سکے۔ بس ہر ایک کی نگاہ میں، ہر مکتب کی نگاہ میں ایک مثالی حکومت مختلف ہو سکتی ہے، اور ہماری نگاہ میں ہم نے جیسے کہ بیان کیا کہ امام زمانہ کی جو حکومت ہوگی وہ ایک مثالی حکومت ہوگی۔ اچھا جی برادر عزیز، میں آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرے، جیسا مثلا وعدے کرتی ہیں، جس طریقے سے مملکت پاکستان میں سابق جو حکومت تھی وہ مدینہ فاضلہ کی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، اور اسی طریقے سے امریکہ کے اندر جو حکومت برسر اقتدار آئی وہ بھی بڑے بڑے مثلا دعوے کر رہی تھی، جب ان کی یہ حکومت میں آنے کے بعد اگر وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کرتی جنہوں کا انہوں نے وعدہ دیا ہوتا ہے اس سوسائٹی کے، اس ملک کے، اس منطقے کے لوگوں کے ساتھ، تو پھر معاشرے اور عوام میں کیا اثرات پڑتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ حکومت جو ابھی جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا کہ ہابس اور جان لاک، یہ دو متفکرین کے نام لیے ہم نے، کیونکہ انہی کے افکار کے اوپر جو ہے آج کل کی حکومتیں قائم ہیں، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ سوشل کانٹریکٹ کے تھرو جو ہے حکومت قائم ہوتی ہے، یعنی ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے لوگوں کے بیچ میں کہ بھائی حکومت ہم نے کیا کرنی ہے، قائم کرنی ہے۔ اب ہابس اور اس میں جان لاک میں یہ نقطہ مشترک ہے کہ وہ سوشل کانٹریکٹ کا نتیجہ ہی قرار دیتے ہیں حکومت کو، لیکن فرق ان میں یہ آتا ہے، ایک کہتا ہے کہ تحفظ املاک کے لیے ہے اور انسان ایک اچھی مخلوق ہے، جان لاک کہتا ہے، لیکن ہابس جو ہے وہ کہتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کا بھیڑیا ہے اور خوف کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت کے اوپر وہ جم ہوتے ہیں، یعنی حکومت کے قیام کے اوپر۔ بس دونوں ہی سوشل کانٹریکٹ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ماننے والے ہیں اور اس کے جو ہے حامی ہیں کہ انسانوں نے مل کر جو ہے اس کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ حکومت ہونی چاہیے۔ لیکن ان دونوں میں ایک نقطہ فرق ہے، ایک نقطہ جو ہے ان دونوں میں فرق پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بڑا بنیادی نقطہ کہ ہابس جو ہے جب کہتا ہے کہ جب ایک سوشل کانٹریکٹ ہو جائے تو پھر عوام کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ حکومت کا تختہ پلٹے، یعنی حکومت کا تختہ نہیں پلٹ سکتی چاہے جیسی بھی حکومت ہو، کیونکہ حکومت ایک ڈسپلن قائم کر رہی ہے، کفایت کرتا ہے۔ لیکن جان لاک کہتا ہے کہ نہ، اگر حکومت ان کے جو ہے اپنے فرائض کو انجام نہیں دے رہی ہے تو پھر جو ہے وہ حکومت کا تختہ پلٹا جا سکتا ہے۔ جی، اسی وجہ سے جان لاک کے تفکر کو زیادہ جو ہے وہ پذیرائی ملی مغربی معاشروں کے اندر، لیکن اسلامی نقطۂ نگاہ سے آیا ایسی حکومت کے جو اپنے فریضے کو انجام نہ دے رہی ہو، تو آیا عوام جو ہے یہ حق رکھتی ہے کہ حکومت کا تختہ الٹے؟ جی بالکل، اسلامی نقطۂ نگاہ سے اگر ہم دیکھیں کہ اول تو یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا قیام ہو، یعنی اسلامی حکومت کا قیام جو ہے اسلام کے اصل بنیادوں پر قیام ہو۔ جی بالکل، اسلام کے یعنی اسلامی حکومت اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے تمام ارکان جو ہے وہ اسلام سے لیے گئے ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسلامی قوانین کسی معاشرے پر حاکم ہو جاتے ہیں لیکن جو لیڈر ہے وہ اسلامی طریقے سے نہیں آیا، مثلا اسلحے کے ذریعے مسلحانہ قیام کیا اس نے اور وہ اقتدار پہ آ گیا زبردستی، زور کے یعنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اس کی اپنی ذاتی خصوصیات بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ ایک اسلامی معاشرے کا کیا ہو حاکم بن سکے، تو یہاں پر یہ ہے کہ اس کو ہم اسلامی حکومت نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ حاکم جو ہے وہ یعنی رکھتا ہے وہ خصوصیات اسلامی نقطۂ نگاہ سے، لیکن جو قوانین ہے وہ جو ہے اسلامی نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم حکومت اسلامی نہیں کہہ سکتے۔ تو بس حکومت اسلامی وہ ہوگی کہ جس میں تمام ارکان جو ہے وہ اسلام سے لیے گئے ہوں، اور آج کے زمانے میں تو سب سے آئیڈیل حکومت ہمارے لیے جو اسلامی حکومت ہے وہ ولایت فقیہ کی ہے، کہ فقیہ جو ہے ایک فقیہ ہو کہ جو عوام کے اوپر حکومت کرے، کیونکہ فقیہ وہی ہوتا ہے کہ جس نے اپنے ہوا و ہوس، اپنی نفسیات پر اس نے کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے، اپنی تہذیب نفس کی ہوتی ہے۔ اور یہ ایک بڑا اچھا جملہ ہے کہ ہم عموماً کوشش کرتے ہیں کہ جب اپنی کوئی خاص ذاتی چیز ہوتی ہے تو ہم ایسے شخص کو نہیں دیتے کہ جس کو بالکل لاپرواہ ہو یا کوئی مثلا جو اپنے اوپر اس کو کنٹرول حاصل
نہ ہو، اسے ہم اپنی کبھی بھی کوئی امانت حاصل نہیں دیتے اس کو ہاتھ میں، لیکن ہم حکومت اور حکومت کے یعنی معاشرہ چلانے کے سارے اختیارات ایسے افراد کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ جن کو اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں بس جس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے وہ کیسے جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں آپ معاشرے کی زمام کو تھما سکتے ہیں. بس اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض اوقات انسان کو فقہ جہنم میں لے جاتی ہے، بعض اوقات انسان کو کلام جو ہے وہ جہنم میں لے جاتا ہے، یعنی دینی تعلیمات بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے. کب؟ جب اس کی تہذیب نفس نفس نہ ہو. بس یہاں پر حاکم کے لیے بھی، حاکم اور حکومت بھی جو ہے ایسی تشکیل پائے کہ جو تہذیب نفس کی اساس پر قائم ہو. اگر نہیں ہے تو حکومت کو تو ویسے ہی عوام کو تو ویسے ہی اختیار حاصل ہے کہ ایسی حکومت کے جو ان کی مادی ضروریات بھی فراہم نہیں کر رہی ہے تو وہ اس کا جو ہے اس کے خلاف اٹھ سکتے ہیں، اس کے خلاف جو ہے قیام کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں اول تو یہ ہے کہ شعور نہیں ہے کہ مثلا حکومت کے کیا کہتے ہیں حکومت کس لیے ضروری ہے. ہمارے یہاں عموماً سمجھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا معاشروں کے اندر کہ اگر کوئی ایک سڑک بھی بنا دے کوئی حکومت تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگلی بار اسی تنظیم کو ووٹ ڈال دیتے ہیں. یعنی اصلا پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت کس لیے ضروری ہے. یعنی ایک روڈ ڈالنے کے اوپر بھی جو ہے، اور ایسا روڈ کہ جو ایک بارش کی مار ہے، یعنی ایک بارش آتی ہے اور وہ روڈ خراب ہو جاتا ہے، لیکن اس تنظیم کو جو ہے ووٹ دے دیتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے مسائل کو سمجھنا ہوگا، اسلام کو سمجھنا ہوگا، اور اسلامی نقطۂ نگاہ سے حکومت کی جو ہے اس حکومت کے اہداف اور حکومت کے مقاصد کو سمجھنا ضروری ہے. اور حکومت کے لیے جو ہے حکومت سے ہمارا کیا رابطہ، کیسا رابطہ ہونا چاہیے، اور حکومت کا ہم سے کیا رابطہ ہونا چاہیے، ان چیزوں کو درک کرنا ضروری ہے. وگرنہ ہم اسی حال پہ چلتے رہیں گے جو اب تک چلتے آ رہے ہیں. نہایت ممنون و مشکور ہیں برادر عزیز جناب مولانا مظفر حسین صاحب، آپ نے وقت دیا، نہایت ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں. محترم ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.